میں نے مجلس کا آغاز بھی ایک دعا سے کی جو آج کی رات کی سب سے امپورٹنٹ دعا ہے. تھرسڈے نائٹ سب سے امپورٹنٹ دعا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین فی الآخرت شفاعت الحسین. اس لیے کہ شب جمعہ زیارت امام حسین کی بڑی مخصوصی ہے، ہر روزے کی مخصوصی ہے، ہر روزے میں مخصوصی ہوتی ہے. شب جمعہ رکھی گئی ہے صرف دعاؤں کے لیے. اور پھر کربلا کی دعا، کربلا کی زیارت امام حسین، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. دور ازا کی بالکل آخری رات ہے، شب جمعہ کی آخری رات ہے. اب اس کے بعد جو شب جمعہ آئے گی وہ دور ازا ختم ہو جائے گا. جتنی دعائیں رکی ہوئی ہیں، جتنی ہماری دعائیں رکی ہوئی ہیں 2 مہینے 8 دن سے، وہ دعائیں کی قبولیت کی یہ رات آ گئی. اس سے بڑی رات نہیں. اس رات میں جو سب سے بڑی دعا کرنا وہ یہی کرنا کہ پروردگار ہم کو زیارت امام حسین دنیا میں نصیب ہو. اس لیے کہ ہر معصوم کی زیارت کی امپورٹنس ہے، غلط نہیں سمجھنا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ہر زیارت کی امپورٹنس، نجف اشرف ہو، مشہد مقدس ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، مدینہ منورہ ہو، مکہ معظمہ ہو یا کربلا. کسی معصوم کی زیارت کو میں کمپیئر نہیں کر رہا. ہر معصوم کی زیارت اپنی جگہ ویسے ہی امپورٹنس رکھتی ہے، ہر کی زیارت برابر ہے. لیکن کربلا کربلا ہے، کربلا کی زیارت کی کچھ اور امپورٹنس ہے. یہ ہماری ڈیسٹینی ہے. کربلا ہر معصوم کا روزہ ڈیسٹینی ہے، غلط مت سمجھو. لیکن کربلا سب جانتے کہ کربلا کیا ہے. مولا حسین کی اس لیے کہ ہمارے پاس 14 معصومین کی زیارت ہے. آپ کو کتابوں میں 14 معصومین کی زیارت ملے گی. اہل بیت نبوہ کی زیارت ہے، سیدانیوں کی زیارت ہے الگ الگ. لیکن کسی معصوم کی زیارت کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا مانگو اس طرح سے. آپ دعا مانگے نجف اشرف کے لیے مانگے، مدینہ منورہ کے لیے مانگے. 6 معصوم ہے وہ، بالکل مانگے، مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب، اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب، کاظمین سامرہ مشہد مقدس کی زیارت نصیب. لیکن ہمارے پاس جو آیا معصومین سے جو آیا، جو علماء کہتے ہیں اس طرح دعا مانگو، اپنی قنوت میں مانگو. ڈیلی نماز پڑھتے ہو، نماز کے بعد جب تم قنوت دوسری رکعت میں جب قنوت پڑھتے ہو تو یہ جملے بولو. عام طور پہ نہیں بولا جاتا، واجب نہیں لیکن مستحب. اس لیے کہ وہ جگہ جب تم قنوت میں کوئی دعا مانگتے ہو جلدی قبول ہوتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو کہا کیا گیا؟ اس طرح امام حسین کی زیارت کے لیے مانگو. اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کی کچھ امپورٹنس ہی کچھ اور ہے، فضیلت ہی کچھ اور ہے. اور ایک فائدہ یہ شب جمعہ کا، اگر شب جمعہ مولا حسین کی زیارت ہم کو مل جائے تو وہ زیارت جو کربلا مولا تم جاتے ہو، ہزاروں لوگ جاتے، لاکھوں لوگ جاتے، مولا بار بار ہم کو جانا نصیب کر. جو نہیں گیا وہ جلد سے جلد جائے، جو گیا وہ پھر جائے اور زیارتیں قبول ہو. اب تک جو کی کربلا مولا جاتے ہو تو کیا کربلا مولا میں شب جمعہ یہ دعا ضرور مانگنا کہ اللہ جب میں کربلا مولا جاؤں تو میں اپنے امام سے ملاقات بھی کروں. زمانے کے امام سے ملاقات کرنے کی جو جگہیں بتائی گئی، میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے، میری ٹاپک اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. پھر 1 سال کے بعد آنے والی ہے یہ رات. تو کہا آج یہ دعا مانگنا اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. جب گھروں کے جاؤ مدی سن کے تو آج زیارت جب پڑھنا مولا حسین کی تو یہ بول کے پڑھو. شب جمعہ ہے اور شب جمعہ آپ سے، شب جمعہ ہماری زیارت ہم کو نصیب ہوتا. آپ اس کا ایک سٹیپ کے بدلے میں ہزار گناہ. تو اب آپ اندازہ لگاؤ اتنے گناہ کسی کے ہیں، اللہ اکبر، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. اتنی حاجات آپ کی ہیں، اتنی دعائیں آپ کی ہیں، بالکل نہیں ہے. اتنی دعائیں کسی کی نہیں، ملینز کی تعداد میں کسی کی دعائیں ہوتی ہے، کسی کی دعا نہیں. کہ اگر کہا اتنی بھی دعا ہے، رائی کے دانوں کے، پرائی کے دانوں کے پہاڑ کے اتنی دعائیں جو کاؤنٹلیس ہے. اور اگر تم آج کی رات دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا.
زیارت امام حسین. ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں، ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں اللہ تمہارے 1,000 گناہ معاف کرے، 1,000 نیکی لکھے. اور جب زیارت امام حسین میں پہنچ گئے، حرم میں پہنچے، اللہ زیارت نصیب ہے مولا سے، زیارت نصیب یا ابا عبداللہ سے. جب جاؤ اب فضیلت دیکھ لو، ثواب دیکھ لو کہ جیسے ہی تم انٹر ہوئے، اللہ ہم ان گناہگار آنکھوں سے مولا حسین کی زیارت کریں. جب انٹر ہو اور انٹر اگر تم نے یہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اس کے بعد کہا السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین والا اخی ابو الفضل العباس و اختی کا شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم و بنتی کا بی بی سکینہ بی بی صغرا بی بی کبرا. تم پلٹے، کتنی دیر ہوئی؟ 1 منٹ 1.5 منٹ بس. ان 1.5 منٹ میں تم زیارت حسین کر کے پلٹے کہ تم ایسے باہر آئے جیسے نیو بورن بیبی آتا، جیسے بچہ دنیا میں آتا. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کوئی گناہ ہوتا ہے اس کے دامن میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں معصوم ہے؟ وائی وی سے معصوم، اسی لیے بولتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. تم ویسے بن جاؤ گے ایک زیارت امام حسین سے. تو آج کی رات کی سب سے بڑی دعا، اس کی امپورٹنس کو جانو، اس کی امپورٹنس کو جانو کہ آخری شب جمعہ کتنی امپورٹنٹ. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. جیسے تم باہر ہے، تم ایسے آ رہے جیسے ایک نیو بورن بیبی آ رہا. آپ بولیں گے ایک لمحے میں پورے اللہ گناہ، وعدہ ہے اس کا. حسین ابن علی کی زیارت کی فضیلتوں میں سے آپ جا کے دیکھ لو مفاتیح الجنان کہ کیسے، لیکن اس پہ کنڈیشن سے اپلائی ہوتے ہیں. سارے کنڈیشنز کے ساتھ ہے یہ زیارت. یہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے کہ کیا ان کنڈیشنز پہ ہم اترتے ہیں؟ یہ یاد رکھو، کیا ان کنڈیشنز پہ ہم اتر رہے؟ اگر ان کنڈیشنز پہ ہم اتر رہے تو اس سے بہتر نہیں. اور کوئی ایسے ڈیفیکلٹ کنڈیشنز نہیں، کوئی ایسے امپاسبل کنڈیشنز نہیں. آپ کو وہ چیز کرنا ہے، وہ چیز کرنا ہے جو مولا حسین چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ زیارت پہ جا رہے ہیں شارجہ سے، نجف اشرف پہنچ، اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے. نجف اشرف میں 2 دن لگے، آپ وہاں سے واک کر رہے ہیں. 70 مائلز کی واک، 80 مائلز کی واک ہے، 2-2.5 دن لگ رہے ہیں. ایک ایک سٹیپ جو آپ کا چل رہا نجف اشرف سے وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، کربلا معلیٰ تک ایک ایک قدم جو آپ کا گزر کاؤنٹلیس ہے. لیکن اب گزارے کیسا، جا رہے کیسا؟ ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں 1,000 گناہ معاف ہو رہے، 1,000 نیکی لکھی جا رہی ہے. لیکن کنڈیشنز کیا ہے کہ راستے میں جب تم بات کرے، شیطان اس کو ایکسپٹ کرے گا کہ تم بڑے آرام سے زیارت چیک پر چلے جاؤ اور تم اتنا ثواب لے لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائے. اس کی تو سب سے بڑی شکست ہے. وہ تو 1% بھی 1 لمحے، ایک لمحے کے لیے بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ آپ زیارت میں جائیں اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. وہ تو یہ چاہے گا کہ تم اب زیارت میں جا رہے تو وہ ہیلپ لیس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ تمہاری زیارت کو خراب کر دے گا. 1000 مطلب مثال کے طور پہ 1 لاکھ نیکی آنا چاہیے، 5000 آئے گی. مثال دے رہا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ تمہاری زیارت کو اسپوائل کر دے گا. کیسے اسپوائل کرے گا؟ اب راستے میں 2-2.5 دن چل رہا ہے، مثال دے رہا، یا شارجہ ایئرپورٹ سے آپ لوگ جا رہے ہیں، پورا گروپ ہے آپ کا. ابھی تو ایئرپورٹ میں ابھی تو کربلا پہنچے ہی نہیں، لیکن آپ کی نیت ہے، اب اس نیت سے کربلا مولا جا رہے ہیں. اگر راستے میں میں نے کسی کے بارے میں بات کیا، سمجھ رہے میری بات میں، عادت جو سپوائل ہوگی میں وہ چیز بتا رہا سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اتنی زیارت کو جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بار بار جائیں. میں بار بار سٹرس کر رہا کہ جاؤ، پوری دنیا میں اس سال محرم میں بولا ہوں میں کہ زیارت امام حسین کو جایا کرو، یہ سب سے بڑی زیارت ہے. اگر زیارت امام حسین نصیب ہو جائے تو تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے. لیکن زیارت کو سپوائل مت کرو، اپنی زیارت کو ضائع مت کرو، زیارت کو خراب مت کرو. اس لیے کہ سب سے پہلے چیز جانے سے پہلے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنا اسکیڈول کرنا ہے، اپنی تیاری کرنا ہے کہ میں جانے سے پہلے ہی آپ یہ تیاری شروع کر دیں تو آپ کی زیارت مکمل ہوگی. اگر میں جانے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو ہے، جو زیارت امام حسین کو جانا،
تو یہ چیک کرنا ہے کہ میرا جو پیسہ میں خرچ کر رہا وہ حلال ہے یا حرام ہے. اس لیے کہ امام حسین کی زیارت کو جا رہے اور امام حسین ہی کا جملہ ہے، یہ میرا جملہ نہیں. میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں امام حسین کا جملہ کیا ہے. جب عاشورے کے دن اپنا انٹروڈکشن کروایا، اپنا تعارف کروایا دشمن کے سامنے اور تعارف کرا کے واپس آئے، تو اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو امام کا جملہ کیا ہے وہاں پہ؟ امام نے عاشورہ 61 ہجری کے لیے نہیں کہا تھا، امام نے ظہور امام تک کے لیے چاہنے والوں کو میسج دیا. جب چاہنے والوں نے کربلا میں مولا کے اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا ان کے جواب کا، تو امام نے کہا میں نے حجت کو تمام کیا. میں نے اپنا غور سے سنو پہلا سٹیپ مولا حسین کی زیارت کا. ایک دعا بھی قبول ہو جو اب تک تمہاری لائف میں رکاوٹیں تھی، اب تک تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، اب تک تمہاری حاجات رکی ہوئی تھی. آج کی رات بہت اچھا موقع ہے، یہ آخری شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ رکھا ہی گیا دعاؤں کے لیے، تو یہ لاسٹ تھرسڈے آف دی ایام عزا ہے. تو بہترین یہ ہے کہ اتنے مہینوں کی، اتنے دنوں کی جو رکاوٹیں ہیں، آج کی رات وہ رکاوٹوں کو صاف کر کے اپنے یہ راستے کو ایسا کھول لو کہ انشاءاللہ آج کی رات اس مجلس کے بعد جب تم دعا کرو یا مجلس میں بیٹھ کے جب دعا کرو تو تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائے. دوستو ایک دعا قبول ہوتی ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، یہاں تو ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہونے کے لیے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. جب کافر کو جواب دیتا، جب اس نے فرعون اور نمرود کا جواب دیا تو آپ کو نہیں دے گا؟ سنت پسندے کا آپ کا عزادار ہے حسین یار، تم مولا علی کے چاہنے والے، آپ تم آدمدار، سنت پسند جواب دے گا. لیکن you have to check کہ ایکسپٹ کیوں نہیں ہو رہی دعا. زیارت کو جو خراب کر رہا وہ شیطان، ہمارا کلوزسٹ فرینڈ، وہ اس طرح خراب کرے گا کہ راستے میں پہلی چیز جو چیک کرو، عاشورے کے دن کا امام حسین کا پیغام، زیارت امام حسین کو جب جاؤ، اللہ بار بار نصیب کرے، جب جاؤ تو پہلے چیک کرو کہ کہیں تمہارے پیٹ میں حرام تو نہیں ہے. ایک جملہ بولا بس، ڈیٹیل میں تو نہیں جا. پیٹ میں حرام رکھ کر اس میں حرام تھا کہ زیارت امام حسین کو جائیں گے. کیوں؟ مولا حسین نے ان سے اس وقت کیا کہا تھا کہ میری بات کا اثر ان کو اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے. اچھا وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے چہروں پہ بھی داڑھی تھی، وہ بھی روزے رکھ رہے تھے، لیکن اسلام یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ عاشورے کے دن کہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا، حسین کی شہادت میں جلدی کرو. یہ تو ظالمین تھی، یہ تو معرفت جس کے پیٹوں میں حرام تھا تو حسین سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. تو مجھے افسوس سے ڈر کے کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ نہ ہو کہ اگر تمہارے پیٹ میں حرام رہے گا تو مولا حسین کی آج کی رات کی امپورٹنس ختم ہو جائے گی. زیارت کو جا رہے تو تمہارا ایک ایک سٹیپ پہ اللہ اجر عظیم عطا کرے، اجر عظیم عطا کرتا ہے. تو صرف آپ سوچو سلام کر کے واپس آ رہے، ایک سلام ایسے واپس آ گیا، ایسے اللہ گناہ معاف کرتا، ایسا گناہ معاف کرتا کہ آپ تصور ہی نہیں کر سک رہے کہ ایک لمحے میں اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. صرف مولا حسین کو سلام کرے گا. جب معرفت کے ساتھ کرو گے، کنڈیشنز کے ساتھ کرو گے تو یہ اجر عظیم ملے گا. سوچو زندگی کے 50 سال 70 سال کے جو گناہ ہیں ایک لمحے میں گناہ معاف کب معاف ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. آج شب جمعہ میں آپ نے یہ دعائے کمیل پڑھی ہوگی. دعائے کمیل میں یہ جملہ بولا ہے کہ یا سری الرضا، نہیں بولا، سب نہیں بولا. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے.